جشن منائے جاتے تھے. یہ اسلام کی اپنی تاریخ ہے، اس کا عیسائیوں کی حکمرانی کے دور سے کوئی تعلق نہیں. سنیے المیلاد النبوی، اس کتاب میں محدث امام ابن جوزی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول ویہتمون اہتماما بلیغا علی السماء والقرۃ بمولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے لا زال اہل الحرمین، ہمیشہ سے اسلام کی پوری تاریخ میں، سال دو سالوں کی 200-300 سال کی بات نہیں ہے. محدث ابن جوزی کو خود کتنے 100 سال گزر گئے، کتنے 100 سال گزر گئے جب انہوں نے لکھا، اور کئی سینکڑوں سال پہلے یہ لکھا کہ اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ سے یہ عمل چلا رہا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ، حرمین شریفین کے لوگ. بھائی ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت رہی، حرمین شریفین میں تو کبھی رہی نہیں. بولیے حرمین شریفین میں تو نہیں نہ رہی. کہتے ہیں ہمیشہ سے حرمین و شریفین مکہ و مدینہ میں، مصر میں، یمن میں، شام میں اور عرب و عجم کے سارے ملکوں میں اور مشرق سے مغرب تک پورے بلاد اسلام میں، فرماتے ہیں ہمیشہ سے میلاد مصطفیٰ کی محفلیں منعقد ہوتی رہی ہے. وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ حلال شہر ربیع الاول، اور جب ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا تھا تو ربیع الاول کے چاند کی پہلی تاریخ سے پورے ماہ میلاد مصطفیٰ میں خوشیاں شروع ہو جاتی. گویا تاریخ اسلام میں مکہ و مدینہ سے لے کر شرق سے غرب تک پورے اسلام کی دنیا کے اندر ربیع الاول کا چاند دیکھ کر خوشیاں شروع ہو جاتی ہیں. عید کس کو کہتے ہیں؟ عید کسے کہتے ہیں؟ بس چاند دیکھتے ہی مہینے میں خوشیاں شروع ہو جائے، بھلے لوگوں اسی کو عید کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کے خوشیاں شروع ہوتی ہیں، محافل میلاد ہوتی ہیں. وَيَأْتَمُّونَ اِهْتِمَامًا بَلِيغًا، اور حضور اسلام کے میلاد کی تقریبات کے لیے بڑی تیزی اور دھوم دھام کے ساتھ اہتمام کیے جاتے ہیں. اور لا زال، یہ معمول امت مسلمہ کا ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. کس نے یہ لکھا؟ یاد کر لیں، محدث ابن جوزی نے. اب امام نووی، عظیم محدث اور امام، ان کے شیخ امام ابو شامہ، وہ فرماتے ہیں یہ بھی صدیوں پہلے، 700-800 سال پہلے کے اکابر ائمہ اور محدثین بیان کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں میلاد مصطفیٰ کے دنوں میں صدقات دیے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں اور زینتوں کا اظہار کیا جاتا ہے، گویا چراغاں کیا جاتا ہے. اس زمانے جھنڈیاں لگتی تھی، اس زمانے چراغاں ہوتا تھا، اس زمانے محفلیں ہوتی تھی، زیب و زینت ہوتی تھی میلاد مصطفیٰ پر. اور فرمایا فقراء کی خدمت کی جاتی ہے، اور یہ سارا اہتمام میلاد مصطفیٰ کا حضور کی محبت میں، حضور کے جلال میں اور حضور کی تعظیم میں کیا جاتا ہے. کیوں کہ اس مہینے میں اللہ نے سب سے بڑی نعمت امت کو عطا فرمائی. کتاب کا نام امام نووی کے شیخ امام ابو شامہ، کتاب کا نام الباعث علی انکار البدع والحوادث. یہ کتاب میں نے عرض کیا نا، آپ سارے احباب سٹال پر ہے. میری کتاب جشن میلاد النبی کی شرعی حیثیت، اس کے اندر یہ تمام چیزیں درج ہیں. جاتے ہوئے کتاب ضرور لے کر جائیں. آئیے آگے، امام سخالی رحمت اللہ علیہ، عظیم محدث. آگے شارح بخاری امام قسطلانی بیان کرتے ہیں المواہب اللدنیہ میں. امام قسطلانی، عید کا تصور سن لیں. یہاں تک تو تھا میلاد النبی کا جشن منانا، یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ شاید آج ہم نے عیسائیوں کی دیکھا دیکھی میں اس میلاد کو عید بنا دیا ہے. اور یہ بھی میں نے پڑھا کہ
پہلی اسلام کی تاریخ میں کبھی اس کو عید نہیں کہا گیا. یہ بھی سن لیجئے، میلاد مصطفیٰ کو عید کہنا اور اسے عید میلاد النبی کہنا یہ بھی تاریخ اسلام کا وتیرہ ہے، آج کا پیدا کیا ہوا عمل نہیں. امام قسطلانی کہتے ہیں لا زال اہل الاسلام، آپ دیکھیے ہر محدث اور ہر امام لا زال اہل الاسلام سے بات شروع کرتا ہے کہ اسلام کی پوری تاریخ میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں. یہ بھی میں نے پڑھا ہے، بعضوں نے کہا کہ سلطان ابو سعید مظفر نے اس کام کو شروع کیا. آج سے 800-900 سال پہلے سلطان ابو سعید مظفر ایک بادشاہ تھا، اس نے میلاد شروع کیا. اس غلط فہمی کو بھی دور کر دوں، سلطان ابو سعید مظفر نے میلاد کے جشن کو شروع نہیں کیا، وہ اس کی پیدائش سے بھی پہلے لا زال اہل الاسلام، اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ منایا جاتا تھا. سلطان ابو سعید مظفر نے تو اسے سرکاری طور پر منانے کا آغاز کیا. اس مغالطے کو دور کر لیا جائے. پہلے علماء خود مناتے، عوام خود مناتے، شرفاء خود مناتے، اہل اسلام خود مناتے، ہر کوئی پوری امت خود مناتی. ابو سعید مظفر نے تو بطور بادشاہ وقت کے شاہی سطح پر، سرکاری سطح پر منانے کا آغاز کیا. اور یہ بھی جان لیں کہ سلطان ابو سعید مظفر کون تھا. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی تھا، یعنی اسلام کے مجاہدین کے قبیلوں میں سے تھا، مگر اس کا عمل سرکاری سطح پر منانے کا آغاز. مگر جہاں تک امت کا عمل ہے فرمایا لا زال اہل الاسلام، اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ منایا جاتا رہا. امام قسطلانی فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام ویعملون الولائم ویتصدقون فی لیالیہ انواع الصدقات ویظہرون السرور. ہمیشہ اسلام کی تاریخ میں میلاد کی محفلیں ہوتی، سج دھج کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ میلاد منایا جاتا، صدقہ خیرات ہوتا، نیکیاں ہوتی اور فرحت اور جشن کی خوشیاں منائی جاتی، سرور کے مختلف صورتیں منائی جاتی. اور آگے فرماتے ہیں فصح اللہ عمران اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک اعیادا لیکون اشد علتا علی من فی قلبہ مرض. امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ چاہیے ایمان والو کہ تم میلاد مصطفیٰ کو عید کے طور پر منایا کرو. امام قسطلانی کا حکم، محدث امام بخاری کے شارح بخاری فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ حضور کے میلاد پاک کو عید کے طور پر منایا جائے اور ربیع الاول کی راتوں کو عید کی راتیں منایا جائے. اللہ پاک اپنا فضل اور احسان کرے ان لوگوں پر جو میلاد کی راتیں، ربیع الاول کی راتوں کو عید کے طور پہ مناتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کو عید کے طور پر منانے سے ان دلوں پر اور ان لوگوں پر غضب اترتا ہے جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے. فرماتے ہیں لیکون اشد علتا علی من فی قلبہ مرض، جن لوگوں کے دل میں بغض کی بیماری ہے، اناد کی بیماری ہے، جن کے دلوں میں قدم محبت رسول کا روح ہے. جب میلاد مصطفیٰ کا مہینہ بطور عید کے منایا جائے گا وہ بول اٹھے یہ عید کیوں آ گئی، یہ عید کیوں آ گئی. امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جلنے والوں کو جلانے کے لیے آ گئی، جلنے والوں کو جلانے کے لیے آ گئی. تو یہ آج کسی نے وضع نہیں کی. آگے ایک بہت بڑا حوالہ سنیے علامہ ابن تیمیہ کا. علامہ ابن، ان کو تو یہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ تو کوئی وہابی خیال کے امام تھے اور عالم تھے. بات یہ نہیں. سنی علامہ ابن تیمیہ جیسا روشن خیال محدث، محقق، مفتی اور مجتہد، وہ بیان کرتے اقتضاء الصراط المستقیم، ان کی کتاب. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، سن لیجئے، محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، دو صورتیں ممکن ہیں. وہ کہتے ہیں اگر تو عیسائیوں کی پیروی کرتے ہوئے کرتے ہیں،
اگر محفل میلاد اور میلاد مصطفیٰ عیسائیوں کی مشابہت میں منایا جائے اس نیت سے تو کہتے ہیں یہ درست نہیں، اور اگر میلاد مصطفیٰ کی محفل اور یوم حضور علیہ السلام کی محبت اور تعظیم کے باعث منایا جائے تو کہا یہ عمل نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کا فتویٰ۔ اور آگے پھر لکھتے ہیں کہ میلاد کے منانے کا مقصد اگر تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اس کے کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے اجر عظیم ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا۔ یہ علامہ ابن تیمیہ، اور اس میں کوئی شک نہیں امت مصطفیٰ کو عیسائیوں سے کیا غرض؟ عیسائیوں کی تو سلطنت قائم نہ ہوئی تھی جب امت حضور کے میلاد کے جشن منا رہی تھی، اور آپ ہر امتی میلاد مصطفیٰ کا جشن اور خوشیاں مناتا ہے صرف فرحت میلاد مصطفیٰ پر اور تعظیم وجود مصطفیٰ پر اور آقا دو جہاں کی آمد کی تکریم پر، اس کے سوا کوئی مقصد امت مسلمہ کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ امام ابن حجر مکی، آگے کون؟ امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں فتاوی حدیثیہ میں یہی مسئلہ جس کے اوپر میں نے حوالے دیے امام ابن حجر مکی نے بھی بیان کیا، اور کہا کہ میلاد کی محفلیں جو ہمارے ہاں منعقد ہوتی ہیں وہ صلاۃ و سلام اور صدقہ و خیرات اور ذکر مصطفیٰ پر مشتمل ہوتی ہیں باعث اجر و ثواب۔ تو وہ میلاد مصطفیٰ کی محفلیں اعلیٰ حضرت نے شروع نہیں کی، اعلیٰ حضرت نے شروع، یہ تو ہمارے تمام امام اور محدث، تمام امام و محدث، میری مراد نام پر اکثر ان کی زبان سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، ملا علی قاری وہ فرماتے ہیں کہ تمام ممالک کے علماء اور مشائخ محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی میلاد مصطفیٰ کی محفل میں شرکت سے انکار نہیں کرتا۔ یہ تھا پہلے زمانے کا حال۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ محفل میلاد مصطفیٰ میں شرکت سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب کوئی بھی انکاری نہ تھا۔ یہ بحث جب شروع ہوئی کہ میلاد جائز ہے یا نہیں، آج سے 500-700 سال پہلے کے محدث بیان کرتے ہیں کہ امت میں کوئی بھی اس کا انکاری نہیں ہے، پوری امت کا اجماع تھا میلاد مصطفیٰ کے منانے پر۔ بہت سے اور آگے حوالے ہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، کتاب میں پڑھیے۔ اب تک امام جمال الدین قطانی، امام نصیر الدین المعروف ابن طباخ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی سارے بیان کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے لا یزال اہل الاسلام یحتفلون بشار مولدہ ویعملون الولائم، تمام چیزیں اور میلاد کی محفلیں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، سرور اور زینت کرتے ہیں، یعنی جشن سرور اور زینت کا اظہار کرنا یعنی جشن منانا، یاد کر لو۔ تو اسلام کی ساری تاریخ میں میلاد مصطفیٰ کا جشن منایا جاتا رہا۔ اور اب اس سے آگے ایک بڑی کام کی بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بتانا چاہتا ہوں، ایمان کو جلا دینے والی اور دلوں کو ٹھنڈک اور سرور بخشنے والی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہے، اور اس میلاد پاک کی محفلوں پر، اس کے جشن پر اعتراض کرنے والے بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو امام و مقتدی مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں فیوض الحرمین، سن لیجئے یہ خیال کہ شاید یہ ہندوستان سے شروع ہوا میلاد مصطفیٰ، شاید انگریزوں سے شروع ہوا، شاید اعلیٰ حضرت نے ہند کے مسلمانوں کو میلاد کا سبق دیا، نہیں، ابھی اعلیٰ حضرت پیدا نہ ہوئے تھے، ابھی انگریز بڑے صغیر پاک و ہند میں نہیں آئے تھے۔ آج سے 300-400 سال پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، اور بات ہندوستان کی بھی نہیں کرتے، شہر مکہ کی کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، میں شہر مکہ میں تھا۔ کون فرما رہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شہر مکہ میں تھا، اور حضور کے میلاد کا دن تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ میں حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل منعقد تھی،
مکہ میں میلاد پاک کی محفل سے 300-400 سال پہلے